السلام کے واقعات کی اسی سیریز کو، اسی سلسلے کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اس کی ہم نے ابتدا کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسے احسن القصص قرار دیا کہ جو بہترین قصہ ہے۔ اور اس کی ابتدا ہم نے دیکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو بتایا، یا بنی انی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے اور چاند سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا جب خواب سنا تو کہا کہ بیٹے، جو خواب تم نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ممکن ہے کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتاؤ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسی طرح سے تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کریں گے، چالیں چلیں گے، ہو سکتا ہے، لہذا اس اعتبار سے تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی، اور یہ جو خواب تھا حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف کا احترام، ان کا مقام اور بھی بڑھ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بے حد محبت کرنے لگے۔ اور یہ جو حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے محبت تھی، جو دیگر بھائی تھے اس کو برداشت نہ کر سکے، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم سے زیادہ یوسف سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت یوسف کے خلاف سازشیں کی، پلاننگ کی، اور کہا کہ جو ہے یوسف کا ہم خاتمہ کر دیں گے تو حضرت یوسف سے جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ اس طرح سے حضرت یوسف کے خلاف انہوں نے چالیں چلی۔ کسی بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے، کسی بھائی نے کہا کہ نہیں، یوسف کو جو ہے کنویں میں ڈال دیں گے۔ بہرحال ایک پلان انہوں نے بنایا اور اپنے والد سے گزارش کی، کسی طرح سے منت سماجت کر کے اپنے والد کو منا لیا، اور دوسرے دن حضرت یوسف کو لے گئے، اور پھر دن بھر رک کر شام کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجاءوا اباهم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے، وقت کے نبی اور پیغمبر ہیں، اتنا تو تمیز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ بھائیوں نے کوئی چال چلی ہے، اور حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کوئی برائی کا ارادہ کر لیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب غم کرتے رہے اور کہنے لگے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر میں صبر کروں گا، اور حضرت یعقوب صبر کرنے لگے۔ اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام جن کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا گیا، اکیلے معصوم سے بچے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے حضرت یوسف کی، اور اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی، اور راہ سے گزرنے والے قبیلے کے لوگوں نے پانی منگانے کے لیے جب اپنے لوگوں کو بھیجا، اور اس میں جب پانی کا ڈول ڈالا گیا، حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ کر باہر آ گئے، اور ان لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری یہ تو بچہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، فروخت کر دیا، چند درہموں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر انہوں نے اس بچے کو بیچ دیا، اور اس بچے کو خریدنے والا جو تھا وہ عزیز مصر تھا، عزیز مصر یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے وزیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا، اور خرید کر لے جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس بچے کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ جو بچہ ہے آگے چل کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے،
یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا نہیں کیا، اللہ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ ان کو عطا کر دیا، اور ایک کنویں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عزیز مصر کے محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ بندوں کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ بندے چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے آباد کر دیں۔ بندے چاہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں، یا اسی طرح سے جو اس کو ناکام کر دیں، نامراد کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکیل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دی۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ بہرحال انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بندوں کی تدبیروں سے کبھی خوف نہ کھائے۔ بندے تو ہیں دشمنی کرنے کے لیے، تدبیریں کرنے کے لیے، اللہ کا اگر ساتھ ہو تو پھر ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور حضرت یوسف جب جوانی کے مرحلے کو پہنچتے ہیں، حضرت یوسف جب جوانی کے مرحلے کو پہنچتے ہیں اور بلوغت کو پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ حکمت اور علم، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ حکمت اور علم کیا تھا؟ علم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو سکھایا۔ یہ بات یاد رکھیں، خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہابی صلاحیت ہے۔ اللہ جسے دے دیتا ہے دے دیتا ہے۔ ہر کسی کے بس میں یہ بات نہیں کہ خواب سنے اور خواب کی تعبیر بتا دے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہابی صلاحیت ہے، اللہ جسے دیتا ہے دے دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان بس نیکی کرتا چلا جائے اور اس طرح سے اللہ سے امید رکھے۔ انسان اس دنیا میں دنیا والوں سے کبھی امید نہ رکھے، میں یہ نیکی کر رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے دیں گے، لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگ مجھے جو اس کا بدلہ دیں گے۔ نہیں، بدلہ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا والوں کے پاس ہے کیا تو دنیا والے دے کیا سکتے ہیں؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محسنین کو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے۔ کیسا بدلہ؟ اللہ نے محل میں پہنچا دیا حضرت یوسف کو۔ کیسی شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی حضرت یوسف کو۔ بھائی تھے کہ ان کا نام مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی ذات مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محل میں پہنچا دیا، اور ان کو جو ہے عزت، مقام، مرتبہ، منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے یادگار لمحہ، یا اسی طرح سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو رکھنے والا جو مرحلہ ہے، حضرت یوسف کی جوانی کا مرحلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ بیان فرمایا، بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو بیان فرمایا، اور حضرت یوسف کی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے حسن و جمال سے اللہ نے نوازا تھا۔ بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت یوسف کو جو ہے حسن و جمال کا آدھا حصہ دیا گیا، آدھا حصہ حسن و جمال کا حضرت یوسف کو دیا گیا۔
مفسرین جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مزید روایات اس کی یہ ملتی ہے کہ آدھے حصے سے مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو پیدا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم کی شکل و صورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شکل و صورت کیسی ہوگی، وہ حسن و جمال کیسا ہوگا۔ اور اسی حسن و جمال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت آدم کی شکل و صورت پر داخل ہوں گے، اس سے خوبصورت کوئی چہرہ نہیں، حضرت آدم کی شکل و صورت پر داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم کے خد و خامت پر داخل ہوں گے، ان کا جتنا خد تھا، جتنے وہ لمبے تھے، جیسا ان کا حسن و جمال تھا، جیسا ان کا چہرہ تھا، جیسی ان کی شکل و صورت تھی، وہ پہلے انسان تھے، ہر انسان انہی کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو جو خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کا آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا، حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بڑا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات اور وضاحت آپ کو میں کر دینا چاہتا ہوں، مردوں میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت کون تھے؟ عورتوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت کون تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، عورتوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت اگر کوئی تھے تو حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، وہ دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت۔ اور یہ بتانے کی مناسبت یہ ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا کہ ایک جابر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدنیتی کی، برائی کا ارادہ کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے حسین خوبصورت عورت کے ساتھ وقت کے بادشاہ نے، جابر ظالم بادشاہ نے بدنیتی کا ارادہ کیا، وہیں پر حضرت یوسف کی زندگی ان سے تعلق رکھنے والی، جس طرح سے حضرت سارہ کے ساتھ وقت کے بادشاہ نے بدنیتی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، ویسے ہی حضرت یوسف جو بڑے خوبصورت تھے، حسن و جمال کے مالک تھے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ عزیز مصر جس کے پاس حضرت یوسف رہ رہے تھے، اس کی بیوی نے حضرت یوسف کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کا نام جو ہے زلیخا بتایا جاتا ہے۔ یقیناً وہ بھی بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا مقام و مرتبہ اس کا تھا۔ روایت میں جس طرح سے بات ملتی ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اور شاہ مصر، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کی بھانجی تھی۔ اس اعتبار سے حسن و جمال کی بھی وہ مالک تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عہدہ، منصب، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بڑے عزیز گھرانے کی وہ خاتون تھی۔ لیکن ہوا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی، جو حسن و جمال تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر وہ فدا ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر وہ اپنا جو ہے دل جو ہے وہ لٹا بیٹھی، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، حضرت یوسف کو اس نے بہکایا، فی بیتہا، اپنے ہی گھر میں، وغلقت الابواب، دروازے سارے اس نے بند کر دیے، اور وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب بلانے لگی، برائی کا ارادہ کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم و حکمت ہم نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی، اور حسن و جمال تو تھا ہی تھا، لیکن انبیاء کی آل بھی تھی، حسن و جمال بھی تھی، اور اسی طرح سے انبیاء کی آل ہیں حضرت یوسف۔
کیا مطلب؟ انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نبی پیغمبر ہیں، اور اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو آگے چل کر نبی اور پیغمبر بننے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب برائی کے لیے ابھارتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہرگز میں یہ کام نہیں کر سکتا، انہ ربی احسن مثوایا، یقیناً وہ یعنی کہ تیرا جو شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، غار سے نکال کر مصر سے خرید کر اس نے مجھے اس محل میں لایا، اس نے میرے ساتھ اچھائی اور اسی طرح سے اچھا سلوک اس نے کیا، میرے ساتھ اس نے ہمدردی کی، میرے ساتھ اس نے اچھا معاملہ کیا، اس نے سلوک کیا، میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ برائی کا کام میں نہیں کر سکتا، انہ لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ یاد رکھو جو ظالم ہوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو ظالم ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جس نے میرے ساتھ اچھائی کی، جس نے میرے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا، مجھے محل میں لا کر رکھا، مجھے ٹھکانہ عطا کیا، میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا، میں بدنیتی نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ آزمائش ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھیں کہ حسن و جمال کے ساتھ کسی کو برائی کی دعوت دی جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں، اللہ کی پناہ میں اس سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں۔ آج دنیا کے اندر برائیوں کے اڈے کھلے ہوئے اور اس طرح سے انسان برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور خصوصاً نوجوانی کا مرحلہ ہو، حسن و جمال ہو، اور اسی طرح سے جو ہے جوانی کے مرحلے پر انسان قدم رکھ رہا ہو، ایسے وقت میں برائی کی دعوت دی جائے، انسان بہک جاتا ہے، انسان بہک جاتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے، بدنیتی کر بیٹھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کہا اللہ کی پناہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ وہی بات ہے، یاد رکھیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ عادت ہے، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری یہ ادا معلوم ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی سائے کے، اس سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو حسین و جمیل خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کروں گا، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خوش نصیب لوگوں میں سے یاد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے جوانی کے مرحلے میں، عین جوانی میں، حضرت یوسف نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ، میں اس برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کر برائی نہیں کر رہے بلکہ ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دعوت دی جا رہی ہے برائی کی، وہ خود برائی نہیں کر رہے، ان کو برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور بلانے والی بھی کون؟ عزیز مصر کی بیوی، جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہ خود حضرت یوسف کو برائی کی طرف بلا رہی ہے، لیکن حضرت یوسف نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے پوری طرح سے فریفتہ ہو چکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہکانے لگی، اور اللہ فرماتا ہے حضرت یوسف بہک جاتے اگر اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھ۔
اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھتے تو شاید بہک جاتے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ جوانی کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی سے ان کو بچا لیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم برائیوں سے اور فحش چیزوں سے ہم نے انہیں پھیر دیا، ہم اسی طرح سے پھیر دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، وہ ہمارے خاص بندوں میں سے، اللہ نے چن لیا تھا حضرت یوسف کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب یہ دونوں آگے بڑھنے لگے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ حضرت یوسف ہیں جو برائی سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی ہے جو حضرت یوسف کے ساتھ برائی کرنے کے لیے دوڑ رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے پر پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے سامنے عزیز مصر ہوتا ہے۔ دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے سامنے عزیز مصر ہوتا ہے، اور جیسے ہی عزیز مصر دونوں کو دیکھتا ہے، جو عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو ورغلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، برائی پر آمادہ کر رہی تھی، برائی کی دعوت دے رہی تھی، وہ ایسے اپنے کردار کو پلٹ دیتی ہے اور عزیز مصر سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا۔ حضرت یوسف کے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا، بہکایا، ورغلایا، ان کے پیچھے پڑی، ان پر فریفتہ ہوئی، سب کچھ اس نے کیا۔ اکیلے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، تنہائی کا اس نے فائدہ اٹھایا، دروازے اس نے بند کیے، سب کچھ اس نے کیا۔ اور جیسے ہی عزیز مصر سے سامنا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا تھا۔ حضرت یوسف پر اس نے سارا الزام ڈال دیا، سارا الزام حضرت یوسف پر اس نے ڈال دیا، اور کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اے عزیز مصر بتاؤ کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی اور کیا سزا ہوگی، کہ یا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی جو ہے اسے تکلیف دہ سزا دی جائے۔ عزیز مصر سے بات کہنے لگے، پوری طرح سے اس نے پلٹ دیا معاملے کو، اور عزیز مصر کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ اور حضرت یوسف کو گنہگار اس نے قرار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوری طور پر یہ کہنے لگے قال ہی راودتنی، حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے بہکایا، میں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، ہی راودتنی، اس نے مجھے بہکایا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک اہم نقطہ بیان کیا۔ مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جو ہے ایک تو بات یہ کہ برائی سے بچے، اور اگر کوئی اس پر برائی کا الزام لگائے، کوئی برائی کا دعویٰ کرے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی برات کا فوری اعلان کرے۔ ایسا نہیں کہ خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کرے۔ کوئی الزام لگا رہا ہے، بس انسان جو ہے ان الزامات کو سن رہا ہے، خاموشی اختیار کر رہا ہے، نہیں۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی الزام لگے فوری اس الزام سے جو ہے اپنے آپ کو بری کرنے کے اعلان کرو، بتاؤ کہ نہیں میں بے گناہ ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، میں ملزم نہیں ہوں۔ یہ حضرت یوسف کا واقعہ بتاتا ہے۔ حضرت یوسف نے فوری کہا ہی راودتنی، نہیں میں نے نہیں بہکایا، میں نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ ہی راودتنی، اس نے مجھے بہکایا، عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ ابھی یہ معاملہ ہوا اور اس ہی قبیلے کے یعنی کہ جو ہے بادشاہ کے جو درباری تھے، درباریوں میں سے یا اسی طرح سے بادشاہ کے قبیلے والوں میں سے کسی ایک آدمی نے گواہی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب۔ یہ یوسف ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ ان یوسف کی قمیص کو دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف کی قمیص جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت تو عورت سچی، وہو من الکاذبین اور یوسف جھوٹے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو، فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد برائی کا ارادہ کرے اور عورت اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرے
تو پھر انسان کا یا اسی طرح سے مرد کی جو قمیص ہوگی وہ آگے سے پھٹی ہوگی، اور اگر مرد جو ہے وہ برائی سے بچنے کا ارادہ کر رہا ہو اور عورت اس پر جو ہے جھپٹ رہی ہو، عورت اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہی ہو، تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص دیکھی گئی، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ فوراً بادشاہ نے کہا قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری چال بازیوں میں سے ایک چال بازی، من كَيْدِكُنَّ، تم چال باز عورتیں ہو، ان كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہاری جو چال بازیاں ہیں بڑی عظیم ہیں، بڑی خطرناک چال بازیاں تمہاری ہیں، بڑی خطرناک مکاریاں تمہاری ہیں۔ حضرت یوسف سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تم بے گناہ ہو، اور اسی طرح سے تم جو ہے تم بے گناہ ہو، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس معاملے کو درگزر کر دو، چھوڑ دو اس معاملے کو، اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور عزیز مصر نے جو ہے اپنی بیوی سے کہا اپنی گناہوں پر توبہ کر، استغفار کر اپنی غلطی پر، اپنی غلطی کو مان لے اور اس پر توبہ کر، واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے۔ عزیز مصر نے کھلے طور پر یہ بات کہہ دی، لیکن معاملہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور اسی طرح سے عزیز مصر کے درمیان یہ جو واقعہ پیش آیا، واقعہ یہیں تک محدود نہیں رہا۔ بادشاہ نے کوشش تو کی تھی کہ حضرت یوسف سے کہا اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دو، لیکن معاملہ، یہ بات یاد رکھیں، برائی کبھی چھپتی نہیں ہے، جو برائی ہوتی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، انسان لاکھ کوشش کرے برائیوں کو چھپانے کی، وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، اور یہی ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی نے جو یہ برائی کا ارادہ کیا، ارتکاب کیا، گرچہ کے بند کمرے میں، بند دروازوں کے درمیان اس نے ایک معاملہ کیا، لیکن سارے مصر میں جو ہے اس کے چرچے ہونے لگے، اور یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی غلام کے ساتھ اور اسی طرح سے اپنے ہی جو ہے بچے کے ساتھ اس نے اس طرح کا برائی کا ارادہ کیا۔ یہ ساری بات جو ہے سارے مصر میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب جب سارے مصر میں اس بات کا چرچا ہونے لگا تو عزیز مصر کی بیوی یہ کہنے لگی کہ جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں کیوں فریفتہ ہوئی، میں حضرت یوسف کے حسن و جمال پر میں کیوں فدا ہوئی، عورتوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، ساری عورتوں کو، جو سردار قسم کی جو عورتیں تھیں اور اسی طرح سے جن کا مقام مرتبہ تھا مصر میں اور علاقے میں، ان ساری عورتوں کو اس نے جمع کیا اور ان سب کی اس نے دعوت رکھی، ان سب کو اس نے دعوت پر بلایا، اور ایسے پھل بھی ان کو دیے، ایسے پھل اور ایسی جو ہے چاقو چھریاں وغیرہ ان کو دی کہ جس سے وہ پھل کاٹ سکیں، ہر ایک کو ایک ایک چھری اس نے دے دی، چاقو وغیرہ دے دی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے گزرو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں تھے، دربار میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، عزیز مصر کی بیوی ہے، محل کے سارے کنٹرول اور اسی طرح سے جو ہے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے گزرو، ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ عورتیں جو حضرت یوسف کو دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، قلنا حاشا للہ، ہائے اللہ یہ کیسا انسان، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ کیسا حسن و جمال ہے اس کا، یہ کیسی خوبصورتی ہے اس کی، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ محل میں رہنا میرے لیے دشوار ہو چکا ہے، محل میں رہنا میرے لیے دشوار ہو چکا ہے، میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اختیارات محل میں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس محل سے تو میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، تو مجھے قید خانے میں پہنچا، مجھے قید خانے میں تو پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ سارے مصر میں جو ہے چرچے چل رہے ہیں، اس اعتبار سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ غلطی تمہاری نہیں ہے، تم بے گناہ ہو، لیکن اس معاملے کو دبانے کے لیے مجھے تمہیں قید خانے میں ڈالنا پڑے گا۔ اس طرح سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اس طرح سے حضرت یوسف کی دعا بھی پوری ہو گئی، حضرت یوسف نے خود قید خانے کا مطالبہ کیا، اللہ سے کہا کہ پروردگارہ مجھے قید خانے میں پہنچا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا
सब असीरों को गुनहगार न समझो यार। असीर कहते हैं कैदियों। सब असीरों को गुनहगार न समझो यारो। जितने कैदी होते हैं सब गुनहगार नहीं होते। सब असीरों को गुनहगार न समझो यारो। कैद खाने में तो यूसुफ भी पहुंच जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि दुनिया जानती है कि वो बेगुनाह है, लेकिन हुकूमत और इसी तरह से जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनको जो है मासूम होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद उनको जो है कैद खाने की सऊबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, जिस तरह से तूने हज़रत यूसुफ़ की रिहाई का इंतज़ाम किया, परवरदिगारा आज के जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो बेगुनाह हैं, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, परवरदिगारा तो उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा। मोहतरम हाज़रीन, इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद खाने में पहुँच जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वदख़ल मअहु सिज्न फ़तयान। हज़रत यूसुफ़ अकेले दाखिल नहीं हुए, उनके साथ दो नौजवान और भी दाखिल हुए। हज़रत यूसुफ़ के साथ दो और नौजवान भी जो है कैद खाने में दाखिल हुए। उनके कुछ और गुनाह थे, अलग अलग उनके अपने गुनाह थे। हज़रत यूसुफ़ थे बेगुनाह थे, वो थे गुनहगार थे, लेकिन किसी तरह से जो है कैद खाने में दाखिल हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो दो लोग दाखिल हुए, वो लोग देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ जो हैं वज़ाक़ता से बड़े नेक इंसान मालूम होते हैं, बड़े नेक लग रहे हैं और इसी तरह से बड़े मोहसिन इंसान ये लग रहे हैं। दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़रीब होते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि आप नेक इंसान मालूम होते हैं, आप जो है हमने कुछ ख्वाब देखे हैं, हमारे ख्वाबों की ताबीर आप बता दीजिए। हमने कुछ ख्वाब देखे, हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके को गनीमत जानते हैं और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कैद खाने के साथियों से कहते हैं कि लोगों देखो, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूँगा। तुम्हारे खाने के आने से पहले, खाने का एक वक्त होता है, कैद खाने में भी खाने का वक्त होता है, वक्त पर खाना आ जाता है। हज़रत यूसुफ़ कहते हैं कि तुम्हारे खाने का जो वक्त है, खाने के आने से पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी तुम्हें बात सुननी पड़ेगी, मैं तुम्हें कोई बात सुनाऊँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात कही, उनके पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं, क्योंकि वो ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं और ख्वाब की ताबीर बताने वाले हज़रत यूसुफ़ हैं। हज़रत यूसुफ़ ने मौके को गनीमत समझा और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों से ये बात कही कि लोगों देखो कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उन दोनों साथियों से कहा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बि, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। मैं ऐसी मिल्लत के कौम के ऐसी मिल्लत को मैं छोड़ता कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और आखिरत के मुनकिर हैं, आखिरत का इनकार करने वाले हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, मेरा मामला ये है, मैं जिस मिल्लत की पैरवी करता हूँ, मैं अपने आबा व अजदाद की मिल्लत की पैरवी करता हूँ। और मेरे आबा व अजदाद कौन हैं? इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब। मेरे आबा व अजदाद सब पैगम्बर थे, सब नबी थे, मैं उनकी इत्तिबा करता हूँ, मैं अपने आबा व अजदाद की इत्तिबा, मैं मिल्लत की पैरवी करता हूँ। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाह। और हमारे लिए ये बात ज़ेब नहीं देती कि हम अल्लाह के साथ शिर्क करें, हमारे लिए, हमारे लायक नहीं है ये बात कि हम अल्लाह के साथ शिर्क करें। अनुशरिका बिल्लाहि मिन शै, किसी चीज़ को शरीक करें। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर। व अलन्नास, और लोगों पर अल्लाह का फ़ज़ल है। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुज़ारी नहीं करते, अक्सर लोग शुक्रगुज़ारी नहीं करते। आप अंदाज़ा लगाएं, वक्त के नबी हैं, वक्त के पैगम्बर हैं, अम्बिया की आल हैं, अम्बिया की औलाद हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब की औलाद हैं, लेकिन तौहीद की नेमत मिलने पर अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करें कि अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर। आज हम में से कितने हैं जो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं? अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाए, पैदाइशी हम मुसलमान हैं,
اللہ نے توحید کا درس ہم کو سکھایا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں بن مانگے عطا کر دی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ توحید کی نعمت یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، توحید کی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ یہی نعمت ہے جو آخرت میں کام آئے گی، کل قیامت کے روز یہ کام آنے والی یہی نعمت ہے۔ دنیا کی یہ ساری دولت، یہ شہرت، عزت، مقام، مرتبہ، عہدہ، منصب، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب لوگ آئیں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا دے سکتے ہو، کیا خرچ کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال پر بندے کہیں گے کہ پروردگارہ ساری دنیا کے خزانے یا سب کچھ قربان کر دیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فدیے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندو میں نے اس سے بہت کم چیز تم سے دنیا میں مانگی تھی لیکن تم نے نہیں کی۔ آج تم دنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہو۔ دنیا میں نے اتنا تو نہیں مانگا تھا تم سے، لیکن تم نے نہیں دیا، تم نے نہیں دیا۔ دنیا میں اتنا نہیں مانگا تھا، دنیا میں بس کیا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں پیدا کیا اللہ نے بس اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ توحید یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے توحید ہے۔ ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی، مال و دولت ہے کوئی بھروسہ نہیں، حسن و جمال ہے ختم ہو جائے گا، عزت، شہرت، دولت اور اسی طرح سے عہدہ، منصب، مرتبہ، مقام، یہ سب ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ باقی رہنے والی چیز ہے تو دلوں میں، سینوں میں رہنے والی توحید، جو اللہ کی عبادت میں بندہ رکھتا ہے وہ چیز ہمیشہ باقی رہنے والی۔ تو حضرت یوسف نے وہی بات کہی، ہم اس ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس کے لیے شرک زیب نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ہم پر، فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکر گزاری کی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا بتاؤ ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ رب یہ بہتر ہے؟ الگ الگ رب، دولت دینے والا ایک، اولاد دینے والا ایک، بارش برسانے والا ایک، فائدہ پہنچانے والا ایک، نقصان پہنچانے والا ایک، بیماری دینے والا ایک، شفا دینے والا ایک، کیا یہ الگ الگ یہ بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو اکیلا ہے، قہار ہے، زبردست ہے، وہ رب بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں سوال، اور ہم خود بھی اس سوال کا جواب دے لیں، سوچ لیں، الگ الگ جو لوگوں نے جو معبود بنا لیے ہیں، الگ الگ جو لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں، کچھ دن فلاں کی عبادت، کچھ دن فلاں کی عبادت، اچھے کے لیے اس کی عبادت، برے کے لیے اس کی عبادت، دولت کے لیے اس کی عبادت، اولاد کے لیے اس کی عبادت، رزق کے لیے اس کی عبادت، بیماری شفا کے لیے اس کی عبادت، ارباب متفرقون خیر، یا الگ الگ جو رب بنا لی یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے، زبردست ہے، وہ بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادتیں کر رہے ہو یہ بس کچھ نام ہے، اسماء سمیتموها، بس نام ہے جو تم نے رکھ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں یہ جو معبودان باطلا، یہ جو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی اور اسی طرح سے جو ہے بتوں کی جو عبادتیں کی جاتی کیا ہیں؟ یہ بس نام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی، یاد رکھیں، کوئی حقیقت نہیں، بس کچھ من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے، جن کو ان کی عقلیں بھی تسلیم نہیں کرتی، وہ خود مانتے ہیں، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس چلتا آ رہا ہے، کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها، بس کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انتم و آباؤکم، تم نے، تمہارے آبا و اجداد نے بس ان کے نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، لوگوں سن لو، حکم تو صرف اللہ کا ہے، حکم تو صرف اللہ کا ہے، کیوں؟ کائنات اس کی ہے، کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، تو حکم بھی اسی کا، حکم بھی اسی کا، ان الحکم الا للہ، حکم ہے تو صرف اللہ کا حکم ہے۔
الامر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اتنے پیارے انداز میں حضرت یوسف لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، قید خانے کے ساتھیوں کو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے موقع نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، اور اسی طرح سے جو ہے اس طرح کے بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت یوسف قید خانے میں ہیں، اس وقت میں کیا حضرت یوسف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے؟ حضرت یوسف نے موقع کو غنیمت جانا، بس وقت مل گیا، انہوں نے بتا دیا، مل گیا بس بتا دیا کہ آج ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، 10 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان تک جو ہے ہم اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو ان تک پہنچائیں، ان کو بتائیں۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت یوسف نے بتایا، کتنے پیارے انداز میں، اور کہتے یا صاحبی السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ ساتھی کہا حضرت یوسف نے، دشمن نہیں کہا۔ آج جس طرح سے ہم نے تفریق بنا دی، وہ غیر ہے، ہم ہیں، غیر قوم ہم کہتے ہیں، غیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، پیغمبروں نے یہی بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کا، ان کافروں کا بھائی قرار دیا پیغمبروں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے کہا کہ سمود کی طرف ان کے بھائی کو صالح کو ہم نے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہود کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم نے جو ہے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اللہ نے ان مشرک قوموں کا بھائی قرار دیا پیغمبروں کو، ہم بھائی ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں ہم بٹھا لیں، وہ غیر نہیں ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں، وہ ہماری قوم کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اللہ نے فرمایا آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اب جب ساری اولاد ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ توحید کی نعمت ہمیں مل گئی، ان کو نہیں ملی، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ توحید کی اس نعمت کو ہم ان تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی۔ جس طرح سے پیغمبر ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے تھے، پیغمبروں کا یہ حال ہوتا، موقع مل گیا فوری بات کر دیں، فوری بات رکھ دیتے۔ آج ہم بھی کافروں کے ساتھ اس طرح سے جو ہے مشرکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جب موقع ملا بات رکھ دیں، بات رکھ دیں، اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو ہم نے آپ کو پہنچایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوا، آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اگر آپ یہ کام کریں گے دشمنوں سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کس کی حفاظت کی ذمہ داری؟ جو اللہ کے دین کو پہنچانے والے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری۔ یاد رکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آج ہماری قوم ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ کی حفاظت نہیں مل رہی ہے ہمیں۔ کیوں نہیں مل رہی؟ ہم اللہ کے دین کا کام ہی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم پہنچائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تو اللہ کی حفاظت ہمیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو آج اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ ہم کریں، اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے بندوں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں اپنے قید خانے کے ساتھیوں کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کر دیا اور کہا لوگوں سن لو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین، یہی سیدھا دین ہے۔ یہ جو کانفیڈنس حضرت یوسف کا تھا کہ یہی سیدھا دین ہے، آج ہمارے پاس اس کانفیڈنس کی کمی ہے، اس یقین کی کمی ہے۔ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، شرماتے ہیں اپنے دین کو بتانے کی خاطر، اپنے دین کی تعلیمات کو بتانے کی خاطر۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف کا وہ کانفیڈنس دیکھیں، وہ یقین دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ دین ہے تو یہی دین ہے، ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن، اب اس کے بعد انہوں نے جو خواب بتائے تھے ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پانی پلا رہا ہے،
اور ایک دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے سر پر ایک ٹوکری اٹھائے ہوئے ہے، اس پہ کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں کے یہ خواب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے کہا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، پہلا وہ آدمی جو ساقی ہے، پلانے والا ہے، اس کو اس بات کی خوشخبری سنائی کہ عنقریب تم جو ہے رہا ہونے والے ہو، تمہاری رہائی ہونے والی ہے، اور اس کے بعد تم جو ہے بادشاہ کے ساقی بننے والے ہو، اس کو پلانے والے بننے والے ہو۔ اس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ قید خانے سے نکل کر تم جو ہے بادشاہ کے دربار میں پہنچنے والے ہو، یہ اس کے لیے خوشخبری تھی، اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ اور دوسرے سے کہا وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا وہ جو اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا، پرندے نوچ کر کھا رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں سولی دی جائے گی، سولی پر لٹکایا جائے گا۔ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور سولی پر لٹکائے جانے کے بعد جب تمہاری موت ہو جائے گی تو اس کے بعد پرندے تمہارے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، معاملہ ختم ہو گیا، جو کچھ تم نے سوالات کیے تھے، جو خواب تم نے بتائے تھے، ان کی تعبیر ہو گئی۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو جو ہے دعوت بھی دے دی اور اس کے بعد جو ہے ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی۔ اور وہ آدمی جس کے بارے میں حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تم رہا ہونے والے ہو، بادشاہ کے دربار میں تم پہنچنے والے ہو، بادشاہ کے ساقی تم بننے والے ہو، حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کر دینا، کیونکہ حضرت یوسف بے گناہ ہے لیکن قید خانے میں، قید خانے کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بے گناہ ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو پھر میرا ذکر اس کے پاس کر دینا، بادشاہ کے پاس کر دینا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے وہ رہا ہو جاتا ہے، بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن حضرت یوسف کی وہ جو بات تھی کہ میرا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اس کے بعد بھی حضرت یوسف بہت سال جو ہے قید خانے میں رہے۔ کیوں؟ بادشاہ کے سامنے بات گئی نہیں، اور بادشاہ کے سامنے جب معاملہ آیا نہیں تو پھر حضرت یوسف کی رہائی کا معاملہ کیسے ہو؟ تو شیطان نے بھلا دیا اس انسان کو، شیطان نے بھلا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب رہائی کسی کی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، دنیا کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی ظاہری ایک سبب ہوتا ہے، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ جب ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک ہی ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہماری جو ہے یہ فطرت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ہی ذریعہ تھا ختم ہو گیا، مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت یوسف کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ ذریعے بناتا ہے، اللہ راستے نکالتا ہے۔ ایک راستہ بند ہو جائے اللہ کئی راستے کھول دیتا ہے۔ اب راستہ بند ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس اب کوئی بات پہنچانے والا نہیں ہے، اب اللہ نے راستہ نکالا، اللہ نے ذریعہ بنایا، سبب نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیسے؟ اب جو خواب کی تعبیر اس نے جان لیا، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا، اب بادشاہ تک کیسے پہنچے بات؟ اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا۔ خوابوں کی تعبیر جاننے والے حضرت یوسف، بادشاہ کو اللہ نے یوسف کا محتاج بنا دیا۔ اب یوسف بادشاہ کے محتاج نہیں، یوسف بادشاہ جو ہے یوسف کا محتاج بنے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی خاطر اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، ایک بات یہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے دوسری بات یہ تھی، بادشاہ نے کہا کہ جو ہے قالت 7 ہری بالیاں، اور اسی طرح سے جو ہے 7 خشک بالیاں۔ 7 خشک بالیاں ہیں، بالی کہتے ہیں اناج جو ہوتا ہے، اناج جو لگتا ہے ایک بالی اسے کہتے ہیں، یعنی کہ کھڑا وہ جو کھیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانے جس میں لگے ہوتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں۔
تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 جو ہے سوکھی بالیاں ہیں اور 7 جو ہے ہری بالیاں ہیں، اور اسی طرح سے یہ چیز دیکھی کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا اور اپنے جو ہے درباریوں کے سامنے اس خواب کو رکھا کہ جو ہے میرے خواب کی جو ہے تعبیر بیان کرو۔ قالوا اضغاث احلام، اب جتنے منہ اتنی تعبیریں ہونے لگی، جتنے منہ اتنی تعبیریں ہونے لگی۔ فلاں کہنے لگا کہ اس خواب کی یہ تعبیر، فلاں کہنے لگا اس خواب کی یہ تعبیر، الگ الگ تعبیریں بیان ہونے لگی۔ بادشاہ کو کسی کے خواب کی تعبیر پر جو ہے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتی تعبیر، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، سب کا انکار کر دیا کہ نہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے مجھے۔ اس وقت یاد آتا ہے اس ساقی کو کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا تو یوسف ہے، جو قید خانے میں جس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی سچی صحیح صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، سبب بنانے والا، راستے نکالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبروں کے واقعات جب ہم سنیں عبرت نصیحت حاصل کریں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ راستے بند ہو جائیں، راستے بند ہونے پر اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ راستے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سبب بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد درباری نے، اس ساقی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ سے اجازت لے کر وہ حضرت یوسف کے پاس جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہے اپنے خواب کی تعبیر بیان، خواب سناتا ہے کہ دیکھو اس طرح کا خواب ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پھر دوسری مرتبہ موقع سے فائدہ اٹھاتے، خواب کی تعبیر جاننا ہے تو یقیناً اس بات کا ذکر کرو، پہلے اپنے جو ہے بادشاہ سے جا کر کہو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہو۔ یعنی کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں، وہ بادشاہ عزیز مصر جانتا لیکن دنیا نہیں جانتی، دنیا یوسف کو گنہگار سمجھ رہی ہے۔ حضرت یوسف اپنی جو ہے برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں لوگ دنیا والوں کو دیکھو کہ میں بے گناہ ہوں۔ کیوں اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نبی بنانے والا ہے حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف معمولی انسان نہیں ہے، اگر حضرت یوسف کے دامن پر داغ رہے گا تو پھر حضرت یوسف کی بات کون سنے گا؟ حضرت یوسف کی نبوت و رسالت کو کون مانے گا؟ تو حضرت یوسف پر جو داغ لگا ہوا تھا، حضرت یوسف اس داغ کو مٹانا چاہتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا معاملہ جو اس کو پہلے معاملے کو ختم کرو، وہ کیا معاملہ ہے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کر، تفتیش کر۔ اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس معاملہ پہنچتا ہے اور بادشاہ جو ہے ان درباریوں کو بلاتا ہے، سارے معاملے کی جو ہے اس طرح سے جو ہے پھر سے ایک مرتبہ یہ سارا معاملہ اس کی تفتیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، بے گناہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور اس کے بعد وہ عزیز مصر کی بیوی وہ خود بھی اس بات کا اعلان کر لیتی کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے بہکایا تھا، میں نے ورغلایا تھا۔ یوسف تو بے گناہ تھے، جب معاملہ سامنے آ ہی گیا تو میں اقرار کرتی ہوں اس بات کا کہ میں نے ورغلایا تھا، میں نے بہکایا تھا۔ یوسف بے گناہ تھے، وہ اس بات کا اقرار کر لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو سن لو، 7 خشک بالیاں اور اس کے بعد جو ہے 7 ہری بالیاں، کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تم اناج یا اسی طرح سے غلہ جو تم اگا رہے ہو، 7 سال جو ہے تمہاری بڑی خوشی کے ساتھ گزریں گے، اور اسی طرح سے جو ہے سرسبز، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہریالی تم کو عطا ہوگی، کھیتی باڑی بہت کچھ تم جو ہے کماؤ گے، اس طرح سے غلہ اناج بہت کچھ تمہیں نکلے گا۔ 7 سال ایسے گزریں گے، پھر جو 7 سال آئیں گے وہ قحط سالی کے 7 سال میں قحط پڑ جائے گا، اتنا قحط ہوگا کہ کھانے کے لیے اناج نصیب نہیں ہوگا تمہیں، وہ 7 سال ایسے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو جو کھا رہی ہیں، یہی مطلب اس کا معنی ہے کہ 7 سال پہلے جو آئیں گے وہ سرسبز و شادابی کے ہوں گے، اور پھر 7 سال جو آئیں گے بعد میں وہ قحط سالی کے 7 سال ہوں گے۔ اس طرح سے یہ بات وہ ساقی جا کر بادشاہ کو بتاتا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو میرے خواب کی تو یہی تعبیر ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہی خواب کی میرے تعبیر ہے۔
اور اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اس طرح سے رہائی کرا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دربار میں تمہیں ایک خاص مقام عطا کروں گا, میں تمہیں اپنا خاص بنا لوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے تمہارا خاص بننا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو غلہ ہے, یہ جو اناج ہے, اس کا نگران تم مجھے بنا دو. غلہ اور اناج کا جو سسٹم ہے تمہارا, اس کا جو نگران مجھے بنا دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم, میں جو ہے اس کی حفاظت کر سکتا ہوں, اور حفاظت کیسے کی جائے یہ میں جانتا ہوں, یہ میں جانتا ہوں. گویا کہ آج جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے, ایگریکلچر جسے ہم کہتے ہیں, اس کے گویا کہ ماہر تھے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس کا ذمہ دار بنا دو, کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کیسے اس کی حفاظت کی جائے. تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت کے اندر عہدہ, مقام, مرتبہ, منصب یہ مانگنا درست نہیں ہے, نہیں مانگنا چاہیے. عہدہ مانگ کر طلب کر کے لینا نہیں چاہیے, لیکن کوئی انسان اس قابل ہو, صلاحیت اس کے اندر ہو, وہ جانتا ہو کہ اس کام کو, اس ذمہ داری کو میں نبھا سکتا ہوں, میں ہی نبھا سکتا ہوں, تو پھر انسان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر مطالبہ کرے اور آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو, اس عہدے کو لینا چاہیے انسان. جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذمہ داری لی تھی, اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا ذمہ دار بنا دیا, عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک گہرے کنویں سے نکالے گئے تھے, کنویں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مقام دینا چاہے, جس کو مرتبہ دینا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, دنیا چاہے لاکھ برا چاہے, دنیا چاہے لاکھ برا چاہے, وہی ہوتا ہے جو رب چاہے. رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ساری دنیا مل کر کچھ اور تدبیریں کرتی ہیں, کچھ اور سازشیں کرتی ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے, اللہ کا جو پلان ہوتا ہے, معاملہ وہی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھیں عزیز مصر بننے کے بعد ایسے طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد اور ان کی زندگی میں کیا حالات پیش آئے. ابھی بھائیوں سے ملاقات نہیں ہوئی, ابھی حضرت یوسف سے, حضرت یعقوب سے, اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی. انشاءاللہ وہ بھی ہوگی. تو اس اعتبار سے آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے, ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.